بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس سے پہلے فرض یا واجب غسل کا بیان تھا، اب اس کے بعد مسنون یا مستحب غسل کا بیان ہوگا۔ جیسے جمعے کے دن کا غسل، جو دو حدیثیں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ان دونوں میں جمعے کے غسل کا تاکیدی حکم ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جمعے کے دن کے لیے واجب کا لفظ آیا ہے، لیکن اکثر ائمہ اور علماء کے نزدیک اس سے بھی مراد تاکیدی حکم ہے۔ تاکیدی جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا اور اس کے جواب میں جو انہوں نے تفصیل بتائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تاکیدی حکم تھا۔ یمن کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ غسل کا یہ جو جمعے کا غسل ہے یہ واجب ہے یا غیر واجب ہے؟ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ واجب تو نہیں، یہ مسنون ہے، مستحب ہے، پاکیزگی کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، اس میں اجر ہے، ثواب ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی کہ شروع میں ایسا تھا، یہ تاکیدی حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی یہ تنگ تھی، اور مسلمان جو ہے نا وہ کیا تھے، وہ غربت کے شکار تھے، وہ اونی گرم لباس پہنتے تھے، اور پھر ظاہر غربت کی وجہ سے زیادہ تر محنت و مشقت کرتے تھے، اپنی پشتوں پہ جو ہے نا وہ سامان اٹھاتے تھے، بوجھ اٹھاتے تھے، تو اس سے جو ہے نا وہ ان کو پسینہ آ جاتا تھا، ایک گرمی کی وجہ سے ایک لباس گرم ہوتا تھا۔ پھر مسجد نبی بھی جو ہے تنگ تھی، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انتہائی گرم دن تھا وہ، اور لوگوں کا وہی جو ہے نا وہ گرم اونی لباس تھا، ان کو پسینے چھوٹ رہے تھے، تو اس سے مسجد کی جو فضا تھی وہ بدبودار ہو گئی تھی۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جمعے کا دن آتا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ غسل کر کے آئیں، غسل کر کے آئیں۔ لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو گئے اور ان کا لباس بھی وہ گرم اونی نہیں رہا، اور پھر وہ محنت و مشقت بھی جو ہے نا وہ نہیں رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی کھل گئی، وہ حالات نہیں رہے، تو پھر یہ تاکید نہیں رہا غسل میں۔ اب غسل جو ہے مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، کوئی اس میں پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے اور اجر ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ انہوں نے تفصیل بیان فرمائی رضی اللہ بن عباس نے۔ اس تفصیل کی روشنی میں اس کے بعد دیکھیں دونوں حدیثیں کہ ان میں تاکیدی حکم ہے جمعے کے دن غسل کا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليستغسل۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کے دن آئے یہ نماز پڑھنے کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ دوسری حدیث حضرت ہریرہ نے کی ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسے جمعے کے دن مستحب تو یہی کہ نئے کپڑے ہو، عمدہ نئے کپڑے وہ آدمی پہنے، خوشبو لگائے، غسل کر کے آئے، اور پھر یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے آنے کی کوشش کرے۔ صحابہ ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے،
کہ ہر ایک کی چاہت ہوتی کہ میں پہلے جاؤں، اور ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی بیان فرمایا، تو پہلے آئے سب سے پہلے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر آئے تو گائے کے برابر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو جو ہے نا وہ اس دن پہلے آنے کی اہمیت سمجھائی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں اونٹ کی بڑی محبت تھی، اونٹ کی، اور پھر سرخ اونٹ کی، جسے رسول اللہ فرمایا جیسے کسی کو اونٹ ملے نا ایسے ثواب ملتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت میں یوں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے آئے گا جمعے کے دن خطیب کے قریب بیٹھ گئے اور خطیب کی بات غور سے سنیں، تو اس کو مسجد آتے ہوئے مسجد سے واپس گھر جاتے ہوئے ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے مقبول عمل کا اجر ملتا ہے۔ پھر بات جیسے ایک سال میں انسان نے جو عمل کیا ہو، ظاہر عمل میں اسے تلاوت بھی کی ہوگی، نمازیں بھی پڑھی ہوگی اور اللہ کا ذکر بھی کیا ہوگا، تو ایک سال کے مقبول عمل کا اجر ملتا ہے ایک ایک قدم پہ۔ اب یہ آدمی گر لے کتنے قدم یہ بنتے ہیں گھر سے مسجد آتے ہوئے اور مسجد سے واپس جو ہے نا وہ گھر جاتے ہوئے۔ آج کل تو لوگ اس وقت آتے ہیں جب خطیب جو ہے نا وہ خطبہ کہہ رہا ہو، اس وقت تو پھر فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا اندراج نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے رجسٹروں میں، ہم اس وقت آتے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ناراضگی اور بدبختی کے جتنے اسباب ہیں وہ آج مسلمانوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اور نیک بختی اور اللہ کی رضا کے جو اسباب ہیں اسے مسلمان دور ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں ہیں، مہنگائی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اور دیکھیں ہمارا ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ افغانستان جس کا کسی وقت پیسہ ایسا تھا کہ وہ جب معمولی سی کوئی چیز خریدتے تو بوریوں کے بوریاں پیسے لے جاتے تھے، بوریوں کی بوریاں۔ اب ان کا پیسہ ہم سے جو ہے نا وہ کیا ہے، ان کا پیسہ جو ہے نا وہ وزن کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہے، وہ زیادہ وزنی ہے ان کا پیسہ۔ کوئی کہہ رہا تھا ایسا بھی جو جانتے کرنسی کے بارے میں، وہ کہہ رہا تھا کہ $1 افغانی 70 روپے کے برابر ہے، 70 $1، اور ہمارا تو آج کل جو ہے 300 سے اوپر ہے، 300 سے اوپر۔ کتنا جو ہے نا وہ ہم کتنے گرے۔ وہ بنگلہ دیش بھی جو ہے نا وہ بھی اس کا پیسہ بھی جو ہے ابھی ہمارے پیسے سے جو ہے وہ کیا ہے، اونچا ہے۔ اتنا ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسے اللہ تبارک کو حکمران دے رہے ہیں، ویسے حکمران دے رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان کا خون جو ہے نا وہ گرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا باری ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا دنیا ساری ختم ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے، یہ اللہ پہ اتنے باری جو ہے مسلمان کا خون گرانا۔ اب اگر کوئی جو ہے نا اپنے حقوق کے لیے جائز احتجاج کرے تو اس پہ فائرنگ ہوتی ہے۔ یہ جو کل پرسوں جو ہے احتجاج کیا ہے دینی جماعت نے، کتنے لوگ اس میں شہید ہو چکے، پرواہ نہیں۔ عوام پولیس والوں کو مارے یا پولیس والے عوام کو مارے، یا وہ فوجیوں کو مارے فوجی ان کو مارے، دونوں طرف مسلمان ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا جو ہے نا وہ ہلکا ہو چکا ہے مسلمان کا خون، حالانکہ اللہ کے اوپر اتنا باری ہے۔ تو پھر ظاہر ہے پھر حکومت جو ہے نا وہ حکمران وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے کیسے مستحق ہو سکتے ہیں، اور ہم رعایا اور عوام کیسے جو ہے نا مستحق ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ کے غضب کے کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت کے کام ہیں وہاں جو ہم آتے نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمران اچھے ملے، مہنگائی نہ ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، اولاد نیک فرمان بردار ہو۔ آج اولاد کا کیا حال ہے؟ اولاد باغی ہے، بیویاں باغی ہیں، بھائی سے ناراض ہیں، پڑوسی سے ناراض ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ نفرت بھری ہوئی ہے، محبت ہے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔
اللہ تو کہتے ہیں قرآن میں کہ تم میرے لیے ہو، تمہیں میں نے دنیا بھیجا اپنے لیے، اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے، میرے بندے بن کے رہو وہاں پہ، فرمان بردار بن کے، اور میرے عابد اور میری بندگی کرتے ہوئے رہو وہاں پہ۔ تم میرے بنے رہو گے تو میں تمہارا بن جاؤں گا، اور میں جب تمہارا بن جاؤں گا تو یہ کائنات ساری تمہاری بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اب بات یہی ہے کہ جمعے کے دن اب کس وقت آتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق علی کل مسلم، اور سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، کہ وہ ہر 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے۔ یہ مسلمان کے اوپر حق ہے، ہر 7 دنوں میں سے ایک دن غسل کرے، اور یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، جس میں وہ سر کو جسم کو دھوئے۔ بہرحال باعث و اجر و ثواب ہے، اور جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ خود بھی جو ہے وہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی